أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Again we are starting from the Suratul Rahman ayah Rabbul Mashriqaini wa Rabbul Maghribain, जहाँ से हमने पिछली क्लास में छोड़ा था. So let's start the class. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbil alamin. Yes sisters, our next ayah is Rabbul Mashriqaini wa Rabbul Maghribain. وہ دونوں مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے. لفظ پکڑ کے رکھیے گا, وہ دونوں مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے. ٹھیک ہے, یہ دھیان رکھیے گا آگے کیونکہ اس کی تفصیل ہے. قرآن میں 3 جگہوں پر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ مشرق و مغرب کا مالک ہے. اس آیت میں کہا گیا کہ وہ مشرق مغرب دونوں کا رب ہے. قرآن میں ایک اور آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں. جب اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہیں انہیں الگ الگ مشرق و مغرب کہا, کہیں دونوں کا نام لیا اور کہیں جمع کے صیغے کے ساتھ کہا. ٹھیک, سمجھنے کے لیے سب سے آسان جو ہے وہ ہے علیحدہ علیحدہ سمجھنا مشرق اور مغرب. افق پر اگر دیکھا جائے تو ایک ہے جنوب مشرق اور ایک ہے شمال مشرقی. افق اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے, ایک جنوب مشرقی اور ایک ہے شمال مشرقی. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں مشرق کا مالک, تو اللہ تعالیٰ مشرق کے دونوں حصوں کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک, جب یہاں پہ اللہ تعالیٰ دونوں مشرق کا مالک بتا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے, مشرقوں کے دونوں حصوں کی بات کر رہے ہیں. یعنی تمام تر مشرق, سارے کا سارا مشرق ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے. ایک اور طریقہ جو دونوں مشرق اور مغرب کو سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ موسموں کی بات کرتے ہیں. جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے موسم بدلتا ہے ویسے ہی سورج اپنی جگہ تبدیل کرتا ہے. تو اسی لیے سال میں 2 مشرق ہوتے ہیں اور 2 مغرب. اب سنیے گا, آپ سوچیں کہ آپ صحرا میں رہتے ہیں. آپ کے جو کمرہ ہے ادھر ایک کھڑکی سے دوسری کھڑکی میں کچھ فاصلہ ہے, ایک کھڑکی ایک کمرے میں ہے, دوسری کھڑکی دوسرے کمرے میں ہے. ٹھیک ہے, آپ وہاں سے آپ ڈیزرٹ میں رہتے ہیں, آپ ریگستان میں رہتے ہیں. فار انسٹنس آپ دیکھیں گے کہ سورج جو ہے گرمیوں میں ایک کھڑکی پہ طلوع ہوتا ہے, آپ کی کھڑکی سے نظر آتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ موو کرتا رہتا ہے جیسے جیسے موسم بدلتا ہے. ونٹرز میں آپ دیکھیں گے وہ دوسرے روم کی کھڑکی پہ طلوع ہو رہا ہے. سو بیسیکلی جہاں سے سورج نکلتا ہے وہ مشرق ہوتی ہے. ٹھیک, تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پہلے جہاں سے اگرا تھا وہ ایک مشرق, دوسرا پھر موسم چینج ہوتے جہاں سے اگرا ہے وہ دوسری مشرق. ٹھیک, اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس کی مشرق بھی اور مغرب بھی. سو آئی ہوپ آئی میڈ اٹ انڈرسٹینڈ ٹو آل آف یو. سو 2 مشرق مغرب سمجھ میں آئے آپ لوگوں کو. اس سے پہلے کی آیت میں پودوں کی زندگی کی بات کی گئی تھی جن کا پروان چڑھنا موسموں کے آنے جانے سے ہے, اور تمام اللہ تعالیٰ جو ہے تمام اس صورت کا جو ہے مقصد ہی یہی ہے, موسموں کا مالک ہے. یہ صورت ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے پر اکساتی ہے بیسیکلی, کہ پہلے جو ہے, اور ہمیں کیوں شکر گزار بنانا چاہتی ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے قابل بن سکیں. بیسیکلی اس صورت کے مطابق ہمیں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تعریف کرنی چاہیے. صرف تعریف کے زبانی کلامی کیسی ہوتی ہے تعریف, جب ہم تعریف کا اچھا آپ کسی چیز کی تعریف کر رہے ہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی تعریف سچی ہے؟ جب آپ نے اس چیز کو استعمال کیا, بالفرض آپ کہہ رہے ہیں RO کمپنی بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے, آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے استعمال کیا ہے, آپ کے پاس اچھا رزلٹ آیا تو آپ نے کہا یہ اچھی ہے, وہ تعریف ہوئی. اگر آپ بغیر استعمال کے آپ کہہ دیں کسی بارے میں ایسے, تو ایک طرح سے جھوٹ بھی ہے. ٹھیک, تو قرآن پڑھیں, اس میں گھسیں, اس کی اپنی ایک تعریف ہے بالکل ہے, لیکن آپ کی وہ والی سچی تعریف کب آئے گی, آپ کے دل سے الفاظ کب نکلیں گے, جب آپ اس میں گھس جائیں گے, اس کو سمجھیں گے. ٹھیک,
اور اس کے بعد ہمیں سورج کے طلوع ہونے، موسم کے آنے جانے پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کے نبی، بخاری کی آخری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری ہیں، زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری ہیں. وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی کہ پڑھنے میں تو بہت ہلکے ہیں، یہاں پہ کوئی وزن نہیں پڑا، کوئی 4-5 پارے نہیں پڑھنے پڑے ہیں، لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں. قیامت کے دن جب سارے اعمال تولے جائیں گے تب ان کا وزن خوب ہوگا. تو ہمیں خوب تسبیح کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مسبحات کے نام سے بھی صورتیں ہیں، 7 سوراز ہیں جو مسبحات کے نام سے ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے شروع ہو رہی ہیں. تو کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں. کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں بھی کرنی چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی بیان کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، شکر بھی ادا کرنا چاہیے جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ کی بڑائی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. رائٹ. آپ دیکھیں کہ ایک کلمہ جسے تیسرے کلمہ کے نام سے ہمارے بر صغیر میں مشہور کیا گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ تسبیح ہے، والحمد للہ شکر ہے، واللہ اکبر اللہ کی بڑائی ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ کوئی شخص جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ دن میں پڑھے، اس سے زیادہ کوئی عمل کرنے والا اس دن ہوتا ہی نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس نے وہی کلمہ اس سے زیادہ بار پڑھا ہو. سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ یعنی کہ میں نے اگر 100 ٹائمز پڑھا تو میرا یہ عمل بیسٹ ہے. ٹھیک ہے، اس شخص جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس کے بارے میں کیا ہے کہ اس سے زیادہ عمل کرنے والا اس دن روئے زمین پر کوئی ہے ہی نہیں سوائے اس کے جس نے وہی کلمات اس سے بھی زیادہ کہہ دیے. ٹھیک، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عادت ڈالنی ہے. یہ آیت جو ہے ہماری سوچ کا حصہ بن جانی چاہیے. جو ہم اپنی زندگی کے متعلق سوچتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے جب آپ اپنے رب کے متعلق نہ سوچ رہے ہوں. ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے رہیں. ایک میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے پرپس آف لائف کر کے، چھوٹی سی ہے، اس میں میں نے یہ ایڈریس کیا تھا کہ ہم اپنی زندگی کو سارا دن جو ہے عبادت میں کیسے گزار سکتے ہیں. تو وہ وہاں پر سن لیجئے گا. یہاں پر میں اگر بتاؤں گی تو پھر اگین ہمارے جو ہے آیتیں رہ جائیں گی، ٹائم ہو جائے گا. ٹھیک، اگین آئی ایم ریمائنڈنگ، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو پھر اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا، کتنے ہی معجزات کا انکار کرو گے، کتنے انعامات اور کرامات اور لطف و کرم کو جانتے بوجھتے جھٹلاؤ گے. رائٹ، ہم نہیں جھٹلائیں گے. ہمیں کیا کہنا ہے؟ یاد کیجئے ہمیں کیا کہنا ہے. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. اوکے، موو آن. نیکسٹ آیت ہے مرج البحرین یلتقیان. یہ تو ایک بہت ہی امیزنگ جو ہے چیز دیکھنے کو ملتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ہر ہی چیز امیزنگ ہے ماشاء اللہ، لیکن یہاں پہ کیا کس بات کا ذکر ہے؟ مرج البحرین یلتقیان. مرج البحرین، اس نے چھوڑ دیا 2 سمندروں کو، یلتقیان کہ وہ دونوں باہم مل جائیں. بیسیکلی باہم ملتے ہیں لیکن آپس میں گھستے نہیں ہیں. ٹھیک، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہوتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس نے 2 سمندر ملا دیے جو باہم ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ 2 مختلف سمندروں کی بات کر رہے ہیں جو آپس میں باہم ملے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، اگر اب تو یوٹیوب ہے، اب تو بہت ساری اور چیزیں ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سمندر دوسرے سمندر دو تھوڑے تھوڑے کلرز ڈفرینٹ ہیں. آپ ان میں دیکھیں گے ایک لائن جو ہے بیچ میں جاری ہوتی ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بینہما برزخ لا یبغیان. بینہما ان دونوں کے درمیان، برزخ پردہ ہے، آڑ ہے. ٹھیک ہے، لا یبغیان نہیں وہ تجاوز کرتے، آگے نہیں بڑھتے ہیں، وہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں سمندر اللہ کی کتنی بڑی جو ہے مخلوق ہے، کتنا بڑا. آپ اس کو روکنے کے لیے، آپ اس کو تو کوئی زبان بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کسی کو تو، انسان کو تو، جانور کو تو، جن کو تو روک دیں، لیکن پانی کو کون روکے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے روک دیا. اللہ تعالیٰ نے روک دیا، ان کے بیچ پردہ لگا دیا. اور وہ آپ دیکھیں کائنات کی کوئی چیز ایکسیپٹ جنات اینڈ انسان،
ایکسیپٹ جنس اینڈ ہیومن بینگس. کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرکشی نہیں کرتا، حتیٰ کہ سمندر بھی نہیں کرتا. ان کے بیچ میں پردہ ہے. اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے بارے میں اس میں ہمیں بتاتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کے حکم کے تابع ہے، چاہے اس کو اللہ کے حکم کے برخلاف جانے کو ہم انسان مطلب یعنی کہ آپ دیکھیں اگین وہی بات، پانی کو کون روک سکتے، لیکن اسے اللہ کا حکم مل گیا، اللہ کی کمانڈ مل گئی، وہ سرکشی نہیں کرے گا سمندر. آپ دیکھیے گا یوٹیوب پہ بھی کلاس ختم ہونے کے بعد وہ جو دو سمندر ہیں ان میں آپ کو نا دونوں کے کلر الگ الگ، اور جہاں وہ پانی مل رہے ہوں گے وہاں ایسا لگے گا کہ ایک لائن، ایک دیوار کھینچی ہوئی ہے، اور اس سے مچھلیاں بھی ایک دوسرے کی طرف نہیں جاتی ہیں. ایسا مجھے سننے میں آیا ہے، بائی دی وے میں نے دیکھا نہیں ہے. تو پھر ہم انسان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکم سے تجاوز کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کمانڈس کو ہم فالو نہیں کرتے ہیں بلکہ سرکش ہو کر حدود پھلانگ جاتے ہیں. انفیکٹ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی اتنی کسی اور مخلوق پہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے جتنا انسان پر ہے. ابھی ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا؟ علم القرآن وعلمہ البیان. بیان انسان کو سکھایا اللہ نے. جتنا فضل و کرم انسان پر ہے اتنا کسی پہ ہے؟ مسجود ملائک بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو. لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، وہ نہیں کرتے جو رب چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہمیں خود کو ڈھال لینا چاہیے. جیسا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں ویسا بن جانا چاہیے. اگین نہ زندگی ہماری ہے، نہ جسم ہمارا ہے، نہ روح ہماری ہے. بس ایک ہمیں فری ول ضرور دے دی گئی ہے تاکہ اور ہمیں فرقان بھی دے دیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنی مرضی کرتے چلے جائیں. فرقان دیا ہے اس لیے کہ ہم حق اور باطل میں پہچان کریں اور اس کے مطابق زندگی جو ہے گزاریں. فرقان جو ہے اپنے وقت میں تورات بھی تھی، قرآن میں آتا ہے، اور اب قرآن ہے. ٹھیک. اور ہم دیکھیں جو دو سمندر ہیں بالکل مختلف ہیں، ان کا پانی بھی الگ ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک واضح آڑ موجود ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، نہ ہی آپس میں مدغم ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمر سمندر کا سفر نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتاتے ہیں. آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. انہوں نے لائف ٹائم، اب دیکھیے اگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا تھا، انہوں نے پرسنلی سمندر کا سفر کبھی نہیں کیا، رائٹ؟ تو انہیں کس نے آ کے، اس وقت ٹیکنالوجی تو تھی نہیں. اب بندے کو سوچنا چاہیے کہ انہیں کس نے آ کر بتا دیا کہ دو سمندر ایسے ہیں جو باہم ملتے ہیں لیکن تجاوز نہیں کرتے. اب یا تو وہ شخص جا کر دیکھے کہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں، ورلڈ ٹور پہ جائے. ٹھیک ہے، جو کہ اگر آپ کسی کو ڈسپروو کرنا چاہتے ہو تو واقعی آپ کو ثبوت اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، ورنہ اس کی بات مان جاؤ. ٹھیک، ورنہ تو آپ کو معلوم ہوگا. ٹھیک، تو دونوں ہی صورتوں میں اللہ کے نبی ثابت ہوتے تھے، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا. آگے سے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ٹھیک، کتنے ہی معجزات کا انکار کرو گے. یہ سمندر کا چلنا اور ساتھ آپس میں نہ ملنا یہ کیا معجزے سے کم ہے؟ کتنے انعامات و کرامات کا، لطف و کرم کا تم جانتے بوجھتے انکار کرو گے. کیا ہم ایسا کریں گے؟ نو. لا بشیء من نعمک. واٹ نیکسٹ؟ آگے کیا ہے؟ یاد ہوا کسی کو؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. اوکے انشاءاللہ. آتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. یخرج منہما، ان دونوں سے نکلتے ہیں، اللؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگے. ٹھیک ہے، مرجان ہوتا ہے نا وہ بھی ایک قسم کا ایکچولی موتی ہوتا ہے، مونگے جسے اردو میں ترجمہ کر دیتے ہیں. اچھا، منہما ان دونوں سے مراد دونوں طرح کے پانی ہیں. اچھا، پانی میں ایک اور بات جو ہے بتانی تھی وہ رہ گئی. اگر آپ کسی انسان کو، کسی سائنٹسٹ کو بتائیں گے نا کہ دو سمندر ہیں آپس میں ملتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے ملنے سے منع کر دیا. ٹھیک، آپ وہ کیا کہیں گے؟ ان دونوں کا پی ایچ الگ ہے، ان دونوں کی ڈینسٹی الگ ہے، ان دونوں کی کنسسٹنسی الگ ہے، لہٰذا دو الگ الگ اس کی پی ایچ کی، کنسسٹنسی کی، ڈینسٹی کی چیزیں آپس میں نہیں ملتی. تو آپ ان سے کہیے گا کہ آپ اسی طرح دو الگ الگ ڈینسٹی کے پانی لیں، انہی دو الگ الگ سمندروں کے ہی چاہے پانی لیں، اپنے کسی برتن میں، ایک برتن میں ڈالیں، پھر دیکھیں وہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. مل جائیں گے. ٹھیک ہے، تو بات ڈینسٹی کی نہیں ہے، بات اللہ کے حکم کی ہے. صحیح ہے.
بٹ یہ اس کے لیے کہ ہمیں ہمارے پاس جوابات موجود ہوں، اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا تدبر کرنا پڑے گا، تھوڑی غور و فکر کرنی پڑے گی. تو میں بھی کوشش کرتی ہوں، تھوڑا تھوڑا آپ بھی کوشش کیا کیجئے. ٹھیک، ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سارے جواب مل جائیں گے. لیکن ہمیں سارے جوابات نہیں ڈھونڈنے، ہم کوئی جوابات ڈھونڈنے دنیا میں نہیں آئے ہیں. وہ ہم ایمان کی پختگی مل جاتی ہے تدبر کرنے سے. ٹھیک. اچھا، ایک بات غور کی یہ ہے کہ ایک عیسائی نے انہیں قرآن کے خلاف لکھا. اس نے کہا کہ قرآن غلطی پر ہے کیونکہ موتی صرف نمکین سمندر کے پانی سے نکلتے ہیں. لیکن وہ غلط تھا، کیونکہ موتی دنیا بھر میں کھارے اور میٹھے ہر قسم کے سمندر میں پائے جاتے ہیں. سمندر کی تہہ میں موتی ایک چھوٹی سی چیز ہے. ٹھیک، تو یہ بات بھی ایک تھوڑی سی انفارمیٹیو ہے کہ یاد ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ آگے سے کوئی بولے کہ کوئی نالجیبل پرسن بولے تو ہمارے پاس بھی تھوڑی بہت انفارمیشن ہو کہ ایسا نہیں ہے، موتی میٹھے پانی میں بھی پائے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا. واٹ؟ اب تو ایک ورڈ رہ گیا، بولیے کوئی. الحمدللہ. فَلَكَ الْحَمْدُ تھا، لیکن اس سے پہلے ایک ورڈ تھا. سوچئے آ جائے گا یاد. نُكَذِّبُ. میں یہ لکھ کے بھیجوں گی، وہ میں جسٹ پریکٹس کرا رہی ہوں، میں یہ لکھ کے بھیجوں گی. ٹھیک ہے، ڈونٹ وری، سب کو یاد ہو جائے گی. لا بشیء. جی، لا بشیء من نعیم ربنا نکذب. ہاں ایک منٹ، آپ کچھ چیزیں کیچ کریں. لا بشیء من نعمکا، نعمت سے نعمکا کا مطلب اللہ، من نعمکا ربنا نکذب فلک الحمد کا مطلب تم ہوتا ہے یا آپ ہوتا ہے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں تو کا ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر رہے ہیں. ٹھیک، لا بشیء من نعمکا ربنا نکذب فلک الحمد. پھر نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن چیزوں کا انکار کرو گے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معجزات تمہیں نہیں دیے، یہ بتاؤ. سبھی کچھ تو دے دیا، مطلب حیران کن بھی ہے، انجوائبل بھی ہے، کھانے پینے کا بھی سب کچھ ہے، سبھی کچھ دے دیا. پھر بھی تم کیا رہے؟ ناشکرے رہے. اللہ تعالیٰ آپ ساتھ میں یہ امیجن کیجئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں، یہ جو قرآن ہے اس کی پرائمری آڈینس کیا تھی؟ یہ لیٹ مکہ. اگر ہم اگر یہ ارلی مکہ پیریڈ میں بھی آیا تھا تب بھی، اور اگر لیٹ مکہ پیریڈ میں آیا تھا تب بھی آپ سوچئے مکنز ور دی پرائمری آڈینس آف دا سورہ الرحمن، رائٹ. اب ان کا ڈھیٹ پنا، کتنی نعمتیں ان کے پاس تھیں. وہ ستاروں والی بات ہوئی، وہ ستاروں سے ڈائریکشنز معلوم کرتے تھے، اور وہ کہا تھا وہ اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہیں، پھر بھی انہوں نے رب کو رب نہیں مانا. انفیکٹ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے وہ جو ہے پتہ نہیں ان کو کوئی پرابلم تھی، پریشان تھے، ان کو بت پرستی میں بڑا مزہ آتا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آس پاس بھی دیکھتے ہیں. انفیکٹ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر تم ان سے پوچھو گے نا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اگر تم ان سے پوچھو گے تمہیں کس نے پیدا کیا، یہ کہیں گے اللہ نے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تو ہیں، مگر ان کے دل میں کچھ ہے ایسا جس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ بتوں کی پرستش میں جو لگے پڑے ہیں. پتہ نہیں کیوں ان کو کس بات کا ٹرسٹ آخر چاہیے. ان کو کوئی سامنے سے چاہیے، کہ ان کو کوئی تسلی چاہیے کہ سامنے ہو ان کے کوئی دینے والا. حالانکہ ایمان کس چیز کا مطالبہ ہے؟ ایمان جو ہے غیب پہ ایمان لانے کا مطالبہ کرتا ہے. ٹھیک، دیکھ کر ایمان لائے تو پھر کیا ایمان لائے؟ جب تک قبول نہیں ہوگی، نہ توبہ قبول ہوگا نہ ایمان قبول ہوگا. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو دھیان میں رکھیے گا کہ کیا پرائمری آڈینس ہے؟ ضدی مکنز، رائٹ. اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوائے جا رہے ہیں، ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گی. تم جھٹلا رہے ہو نا، وہ جھٹلاتے تھے. ٹھیک ہے، اب پھر اللہ کے نبی کے منہ سے کیا الفاظ نکلے؟ اور تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. پھر آتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. بہت ہی امیز کر دینے والی یہ آیت ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ، اور اس کے لیے ہیں جہاز. جوار یعنی جہاز. المنشآت، اونچے اٹھے ہوئے. فی البحری، سمندر میں. کالأعلام، اونچے پہاڑوں کی طرح. جیسے شپ ہوتے ہیں، چونکہ قرآن جو ہے تا قیامت سب کے لیے رہنما ہے، ہدایت ہے. ہم دیکھیں اس وقت کشتیاں ہوتی تھیں اور اب بڑے بڑے شپس ہوتے ہیں. کشتیاں آپ نے دیکھا ہوگا ایسی ہوتی تھیں، اونچے اٹھے ہوئے، ان میں وہ لکڑی کے وہ لگے ہوئے ہوتے تھے ڈنڈے، اور ان میں پردے لگے ہوئے ہوتے تھے. ان پردوں کا کیا تھا؟ جس رخ کی ہوا چلتی تھی اس کی وجہ سے وہ پردوں کے موو کرنے کی وجہ سے کشتی موو کرتی تھی. ٹھیک،
اب وہ سمندر میں کیسی لگتی ہیں کشتیاں؟ پہاڑ جیسی لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ کل ہم نے بات کی تھی، اللہ تعالیٰ نے لکڑی کو مسخر کر دیا کشتیوں سے. انسان اگر سمندر کے سفر پاسبل نہ ہوتا تو یہ جو ایکسپورٹ امپورٹ چلتا ہے وہ کہاں سے چلتا؟ ٹھیک، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل عطا فرمائی کہ اس نے بڑے اونچے اونچے جہاز تیار کر لیے جو سمندر کے تلاطم خیز موجوں کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. لہٰذا انسان کے اس فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی طرف کی ہے کہ جہاز دراصل انسان کی ملکیت نہیں ہے، ہماری ہی ملکیت ہے. کیوں؟ آپ نے جہاز بنائے کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے ووڈ بنائی، لکڑی بنائی. کس کی ملکیت ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے، بڑے بڑے بحری جہاز سمندر کی سطح پر تیرتے ہیں اور ایک چھوٹا سا موتی سمندر کی تہہ میں ڈوبا رہتا ہے. سوچیں کہ وہ موتی ہلکا ہوگا یا جہاز؟ موتی ہلکا تھا. ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ ہلکی چیز تیرتی ہے، بٹ ایکچولی واٹ؟ اللہ تعالیٰ جس کو جو حکم دے دے وہ کرتا ہے. جسے تم سوچتے ہو کہ وہ تیر سکے گا وہ ڈوب جاتا ہے، اور جس کے بارے میں تم خیال کرتے ہو کہ ڈوب جائے گا اسے اللہ تعالیٰ نے سمندر کی سطح پر رکھا اور ڈوبنے نہیں دیتا. اس کے بارے میں اگر آپ کسی کو سمجھائیں گے وہ آپ کو آگے سے لا آف بیونسی سمجھائیں گے کہ ڈینسٹی آف دا ووڈ از لیسر دین دی ڈینسٹی آف دا واٹر. لیکن اس میں بھی سمجھنے کی بات یہ ہے، اچھا یہ لکڑی والی اب جو سمندر کی بات اس میں آ ہی گئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میں اتنا وقت نکال سکوں، اتنی انفارمیشن کلیکٹ کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مرین انجینئرنگ کو ایڈریس کیا ہے جب انہوں نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھایا. نوح علیہ السلام کا جو پیریڈ ہے وہ بہت ارلی ہے، بہت ارلی، بہت شروع میں. ٹھیک ہے، تقریباً ابراہیم علیہ السلام کا ہی جو ہے 5 to 6,000 ایئرز اگو ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو نوح علیہ السلام کا تو اور پیچھے ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں یہ لکڑی اور سطح اور کون سی لکڑی تیرتی ہے کون سی نہیں تیرتی، کیا چیزیں دیکھنے کی ہیں، وہ سب اس میں ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ورڈ یوز کیا کہ وَوَحْیِنَا، ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ. اللہ تعالیٰ ان کو جیسے آپ ہوتا ہے نا انجینئرنگ کے سٹیپس ہوتے ہیں، انجینئرنگ میں پہلے سال میں آپ یہ سیکھیں گے، اگلے سال میں پھر یہ سیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سکھا رہے تھے. ٹھیک، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیز ہم دیکھیں گے. لیکن پھر بھی سوچنے کی بات ہے کہ آخر اتنی بھی کوئی ہلکی نہیں ہوتی. چلے مان لیں لکڑی ہلکی ہے، لیکن اس کے اوپر جو ٹنوں سامان لدا ہے وہ ہلکا ہے کیا؟ وہ انسان لدے ہیں وہ ہلکے ہیں کیا؟ نو، اس کے وزن سے تو ڈوب جانی چاہیے تھی نا، پھر بھی نہیں ڈوبتی. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے. ٹھیک، اور اگین جو آتا ہے کل اعلام کا مطلب جو ہوتا ہے جہاز اور پہاڑ دونوں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اعلام جو ہے جہاز اور پہاڑ دونوں کی طرح آتا ہے. جب آپ بڑے بڑے بحری جہازوں کا ساحل سمندر پر ایک وہ دیکھتے ہیں، بندرگاہ پر دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے اس وقت. اللہ اکبر، اتنے بڑے بڑے بحری جہاز وہ سمندر میں چل رہے ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ہے. اس چیز کا تو مجھے کوئی نا اینڈ ہی نہیں ملتا، بیکاز آئی ایم ویری افریڈ آف اوشنز، آئی ایم ہائیڈروفوبک. سو مجھے اس چیز کا تو کبھی اینڈ ہی نہیں ملتا. مطلب اللہ تعالیٰ نے لکڑی کو حکم دے دیا. اور اسی طرح سائملٹینیسلی ہم دیکھیں کہ جان ہو تو چیز ڈوب جاتی ہے، لاشیں تیرتی ہیں. کیا تھا اس میں؟ آرگنز آر سیم، آرگنز تو اب بھی سیم ہے. پانی کو کس نے بتایا یہ زندہ ہے یہ مردہ ہے؟ لیکن اللہ کا حکم ہے، روح ہے تو ڈوب جاتے ہیں، لاش ہے تو تیر جاتی ہے. رائٹ، تو ساری چیزیں کس چیز سے ورک کرتی ہیں؟ اللہ کے کمانڈس پہ ورک کر رہے ہیں. کوئی چیز اپنے آپ نہیں چل رہی ہے. ہر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے فری ول نہیں دی ہے سوائے جن و انس کے. سب کے پاس فری ول ہے، ہم دونوں ہی کے پاس، انسان اور جنات دونوں کے پاس فری ول ہے. اور وہی لوگ جو ہے سرکشی پہ اتر آتے ہیں. ہم ہی دو ہیں جو سرکشی کرے ہوئے ہیں. اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، سب سے زیادہ اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے تھی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے حدیں توڑنے کی بھی حد توڑ دی، بے انتہا ہم نے حدیں توڑ دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. آگے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کن کن معجزات کا انکار کرو گے، کتنے انعامات کا، کتنے فضل و کرم کا، کتنے رحم و کرم کا، کتنے چیزوں کا تم جو ہے انکار کرو گے. کر لو کتنوں کا تم انکار کر رہے ہو، دیکھتے ہیں کتنے کا انکار کر سکتے ہو. رائٹ، کیونکہ عربس کیا ہر چیز کو جو ہے انکار کرا کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، ضدی تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. اوکے،
نیکسٹ آیت ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. This is very very powerful. This is very very amazing. It needs many more time. I'll try to conclude that in the next class inshallah. But for today that's enough. Alhamdulillah. I hope I made it understandable for you little bit even inshallah. So please آپ لوگ جو ہے مستقل مجازی سے کلاس جوائن کیجئے. تھوڑی سی مشکل بھی ہوتی ہے تو ایڈجسٹ کر لیا کیجئے. اللہ تعالیٰ کے لیے ایڈجسٹ کیجئے. اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پھر آسانی بھی فرمائیں گے. سو انشاءاللہ تعالیٰ ہم شکر کی عادت خوب ڈیولپ کریں گے. آج جو ہم نے سیکھا وہ سب سے زیادہ ایک تو معجزات اللہ کے دیکھے، پھر کیا سیکھا؟ شکر کرنا سیکھا. اور شکر کرنا ہم مسلسل سیکھتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے انسیسٹرز کے لیے ہمیں اور ہماری جنریشنز کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں خوب خوب اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ اپنی تسبیح، اپنا بڑائی، اپنے شکر ہمیں کرنے والا بنائے دل کی گہرائیوں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سرکشی نہ کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کمانڈز کے ساتھ باندھ دے. ہمارے دل کو اپنے کمانڈز کے ساتھ باندھ دے. ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجاوز نہ کیا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.